اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر اسٹوڈیو سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 82 کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، غزوہ خندق سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کی موجودہ حالات میں ہمیں بہت کچھ اسباق ملتے ہیں اور ہمیں اس واقعے سے بہت کچھ پیغام ملتے ہیں، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانشمندانہ قدم اور حضرات صحابہ کرام کے اخلاص و استقامت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اور جو سبق رہتی دنیا تک کے لیے یعنی آنے والی تمام نسلوں تک کے لیے ملتا رہے گا، ان اسباق کو ہم آج کی اس قسط میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اور ہمارے سلسلے وار پروگرام اچھا لگتا ہو تو آپ ضرور دوسروں سے شیئر کیجئے اور اس کار خیر کو پھیلانے میں اپنا بھی حصہ درج کیجیے۔ ناظرین، پہلا سبق غزوہ خندق سے ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت کی خبر ضرور رکھنی چاہیے کہ دشمن کیا کیا پلان کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں، اس کی حرکات کی خبر ضرور رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ اس واقعے میں آپ دیکھیے، جیسے ہی ابو سفیان کی نگرانی میں 10 یا 12 ہزار فوج مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے حرکت میں آئی تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمنوں کی نقل و حرکت، ان کی مکر و فریب اور وہ جو سازشیں کر رہے ہیں، جو پلان کر رہے ہیں، اور اسلام دشمن تنظیموں کی خفیہ سازشوں سے باخبر رہنا آج کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے، ساتھ ہی بھی سبق ملتا ہے کہ حالات سے واقفیت اس کے انتظام و انصرام کے راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ خندق کھودنا فارس کا طریقہ تھا، عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کی جنگی تدبیر اختیار کی، جس سے نتیجہ عکس ہوتا ہے، یعنی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ کفار کے طریقے جنگ کو اختیار کرنا درست ہے۔ اسلام میں جنگ کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، اس کے علاوہ ناجائز یا حرام ہو یہ کچھ نہیں، بلکہ یہ فوجی جنرل اور اسلامی رضاکاروں کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ وہ دفاع کا جو طریقہ بہتر اور مفید سمجھیں اسے اختیار کریں۔ موقع کی نزاکت اور حالات کے اعتبار سے طریقہ جنگ میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ لٹریچر یا اخبارات کے ذریعے اسلام پر اعتراضات کیے جائیں، رسالت نبوی کے تقدس کو پامال کیا جائے، تو مسلمانوں کے لیے ایسے وقت تلواروں اور گولے بارود کی جگہ لڑنا ناکامی کا باعث ہوگا۔ ان حالات میں تحریر و تقریر کے ذریعے ان کے اعتراض کا جواب دینا، ان کے ذہنوں کو صاف کرنا اور غیر اسلامی مذاہب میں پائے جانے والی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا دفاع کا سب سے بہتر طریقہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو جہاں تک ممکن ہو سکے مسلم قائدین اور باشعور افراد کی ذمہ داری ہے کہ اسلامک ٹی وی چینل، انٹرنیٹ اور دوسرے برقی طریقوں سے اس کا جواب دیں۔ غرض تقریر و تحریر، صحافت و خطابت، درس و تدریس، احتجاج و جلوس اور اس طرح وہ تمام کام دائرے جنگ میں شامل ہے جن سے دشمنوں کو اپنے مقاصد میں ناکام بنایا جا سکے۔ طریقہ جنگ و جدال پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کو برباد کرنے کی جو تدبیر بہتر اور موقع کی نزاکت کے موافق ہو انہیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا اہم سبق جو ہمیں اس غزوے سے ملتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر کام میں انتہائی صبر و استقامت سے کام لیں، یعنی جذباتی نہ بنیں۔ جس طرح اس غزوے میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھوکے پیاسے، آلات و وسائل کی کمی اور موسم کے ناموافق ہونے کے باوجود مسلسل 1 مہینے تک جنگ پر اڑے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خندق کھودنے کا حکم دیا تو پیٹ پر پتھر باندھ کر کھدائی کا کام کیا۔ اس سے آج کے مسلم رضاکاروں کو سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں جنگی محاذ سے قدم نہیں ہٹانا چاہیے۔ صبر و استقامت کامیابی کی کلید ہے، اس کے فوت ہونے سے منزل پانے کی امید نہیں کی جا سکتی، اور آج بھی آپ اس کے شواہد دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا سبق ہمیں اس غزوے سے بھی ملتا ہے کہ جب کوئی کام ہو
تو ہر آدمی امیر مأمور کو مل کر کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ شریک ہو کر کام کیا اور خندق کی کھدائی کے آخر تک جمے رہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب بھوک اور پیٹ پر پتھر باندھنے کا تذکرہ کیا تو حضور نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا، یہاں تو 2 پتھر باندھنے کی نوبت آ گئی۔ اس سے ان کو راحت ملی اور بھوک کا احساس جاتا رہا۔ 5واں سبق ہمیں اس غزوے سے ملتا ہے کہ اخلاقی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے جنگ کے دوران ایسی تدبیریں اور چالیں اختیار کی جا سکتی ہیں جن سے دشمنوں کو شکست ہو یا اسلامی دفاعات کو وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ ایسی تدابیر اختیار کرنا وقت کی ضرورت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے، جس طرح نعیم ابن مسعود نے دوران جنگ مسلمان ہو کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحرب خدعہ، لڑائی تو اصل میں حیلہ اور تدبیر ہی کا نام ہے۔ 6واں سبق یہ ملا کہ ابو سفیان نے جب گہری خندق کھدی ہوئی دیکھی تو حیرت سے کہنے لگا خدا کی قسم یہ ایک ایسی تدبیر ہے جیسی تدبیر کرنا ابھی تک عرب نہ جانتے تھے۔ گویا اس زمانے کے مسلمان تدبیر اور طریقہ عمل میں اتنے زیادہ آگے تھے کہ ان کے مخالفین کی تدبیروں کو دیکھ کر پکار اٹھتے تھے، ہم تو ابھی تک ایسی تدبیروں سے واقف نہ تھے۔ آگے بڑھنے کا یہی حوصلہ تھا جس نے انہیں چمکایا، بڑھایا اور وقت کا امام بنایا۔ آج سستی، غفلت اور لاپرواہی نے ہمارے حوصلوں پر ایسے تبیس یعنی موٹے چادر ڈال دیے ہیں کہ ہم دوسروں کے غلام ہو گئے اور ہم نے اس پر قناعت بھی کر لی۔ 7واں سبق یہ ملا کہ زندگی کے ہر موڑ پر نظم و ضبط، ڈسپلین کی ضرورت ہے، مگر جنگی کاموں میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پلاننگ اور نظم و ضبط کے بغیر نہ کام میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا نتیجہ مسرت انگیز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین معرکے ہی سے جنگی نظم کی تربیت دی تھی۔ غزوہ خندق میں کھدائی کا کام انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آج مسلمانوں میں نظم و ضبط اور ڈسپلین کی حد درجہ کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ احتجاج و جلوس یا مظاہرے کا کوئی بھی طریقہ آپ دیکھ لیں، اس میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت نہیں ہوتی۔ خدمت دین سے زیادہ اپنے ادارے کی شناخت کرانے کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ نتیجتاً ہمارے مظاہرے اور جلوس کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس غزوے سے ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ ہر وقت بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قریظہ کی غداری کی، دھوکہ دینے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا کہ تمام مصائب و مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لہٰذا فتح و شکست میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ایٹم بم، میزائل، گولہ بارود اور تلوار و بندوق پر اعتماد جاہلانہ مذہب ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنا اثر پہنچانے میں، اپنا نقصان پہنچانے میں، اپنا اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں۔ وہ وسائل کی کمی کے باوجود بھاری جمعیت پر غالب کرا سکتا ہے، جیسا کہ جنگ بدر کی واضح مثال موجود ہے۔ ناظرین، اس قصے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق باقی رکھنا چاہیے۔ باشعور اور اہل فہم کے قلوب پر اس کا بہتر اثر ہوتا ہے، یعنی جو باشعور، ذی شعور اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نوفل بن عبداللہ کو قتل کیا تو مشرکین نے 10,000 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاش مفت لے جاؤ، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں، یقیناً اس سے دشمنوں کے دلوں پر اچھا اثر پڑا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، عین اس وقت جب کہ صحابہ کرام کو مال کی سخت ضرورت تھی۔ دشمنوں کی ٹولیاں اسلام کی بنیاد اکھاڑ پھینکنے پر مصر تھی، اس کی جو پایا تخت تھا اس کو ہلانے پر مصر تھی، مگر آپ نے ان بھیانک اور پرخطر حالات میں بھی اخلاق اور احسان کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ ممکن ہے
وہ مسلمانوں کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہو جائیں، شکوک و شبہات سے دل پاک ہو جائیں، اس لیے کہ آپسی ملاقات سے بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے پھیلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بڑا دخل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ نہ کرتے تو بیچ میں نفرت کی دیوار حائل ہو جاتی اور اسلام کی تعلیمات انہیں سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ 10واں سبق یہ ملا کہ مرد کے ساتھ خواتین کو بھی اہم کردار وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اس غزوے میں بھی دیکھیے خواتین نے اپنے کردار کا ثبوت کس طرح دیا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ خواتین کے کیمپ کے گرد ایک یہودی کو چکر لگاتا ہوا دیکھا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے لکڑی سے اسے ہلاک کر دیا، جس کے بعد کسی دشمن نے ادھر آنے کی ہمت نہ کی۔ ایک خاتون رفیدہ رضی اللہ عنہ کچھ دوائیں اور مرہم پٹی کا سامان لے کر محاذ پر پہنچی اور انہوں نے زخمیوں کی خدمت کی۔ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ نے بیٹے سے کہا، بیٹا لپک کے جاؤ، تم نے تو دیر کر دی۔ غزوہ خندق کے علاوہ جنگ احد اور دوسری جنگوں میں بھی خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے، جو محاذ پر رہ کر جنگی محاذ پر جا کر جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے، ہمیں اس کی مثالیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ناظرین، غزوہ خندق سے ملنے والے یہ چند سبق اور پیغام ہیں، ورنہ اس کے اور بھی بہت سارے پیغامات ہیں جن کی روشنی میں موجودہ عالمی حالات کے مسائل و مشکلات حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ حالات کا کوئی بھی رخ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہی تمام مرض کا علاج اور امن و سکون کا ذریعہ ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں عالم اسلام جن پر پریشانیوں سے دوچار ہے، عالم اسلام پر جن پریشانیوں سے وہ دوچار ہے، ان سے نجات پانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے اور وہ ہے سیرت نبوی۔ اگر ایمان مستحکم ہو جائے اور ہم نبوت محمدی کے سچے غلام ہو جائیں تو کائنات کی تمام چیزیں ہماری عظمت پر سجدہ ریز ہو سکتی ہیں۔ بقول شاعر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد